بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہر بندے کی زندگی میں مشکل ہوتی ہے، لیکن ان مشکلات کا حل بھی ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اس سے پہلے جو میں وظیفہ بتا چکا تھا پروسیسر کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا اس میں بی پی بھی شوٹ کر گیا تھا، کیونکہ وہ ٹاپک ایسا تھا اور وہ کچھ باتیں بچی نے ایسی کی تھیں، لیکن خیر اب وہ ریلیکس۔ تو اس کے بعد میں آپ کو ایک بتاتا تھا، آج سے 2 دن پہلے میں نے کہا اس کا بھی ذکر کرتا جاؤں، مجھے کمنٹس میں آیا ہوا ہے کہ جی آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو آپ وظائف بتاتے ہیں ہمیں اجازت کیسے ملے گی۔ تو میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ میں نے حضوری بیٹھک کے میرے جتنے بھی آپ کو وظائف ہیں، یہ سارے ایکسپیریمنٹل نہیں ہیں، یہ سارے ایکسپیرینس بیسڈ ہیں، اور کوئی بندہ اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کرتا، لیکن حضوری بیٹھک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی فلاح کے لیے بنی ہے، آپ کے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کاروباری پرپز کے لیے نہیں بنا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہی بنا ہے۔ تو اس لیے آپ جو وظائف پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا جی آپ اس میں لمٹ ہوتی ہے۔ ہاں، لمٹ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ کسی پہ برڈن نہ پڑے، ہم بتاتے ہیں جی اس کو اتنا پڑھ لیں، لیکن آپ نے کوشچن کیا جی اگر وہ مجھے سوٹ کر جاتا ہے تو میں ٹل لائف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ، بھائی قرآن پاک ہے، یہ کون سا کوئی ادھر ادھر کا علم ہے، قرآن پاک ہے، اس کو آپ جب چاہے پڑھ سکتی ہیں۔ ویسے تو ہم نے قرآن پاک المانی میں رکھے ہیں، پڑھنا نہیں ہے تو اس طریقے سے پڑھ لیں اور اچھی بات ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، ایک ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایک دن میں کتنے وظائف کرنے، تو میں نے کہا ایک دن میں اگر ایک آپ وظائف کر لیں تو وہ بہت ہی بہتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جی کہ آپ کے وظائف کے ساتھ اگر کوئی اور بندہ مجھے وظائف بتاتا وہ میں کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو میرے وظائف ہیں وہ ٹوٹلی ہوتے ہیں ہولی قرآن پاک سے ریلیٹڈ۔ ہم اس میں کوئی سی قسم کی نہ کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، نہ اس میں مرچ مسالہ لگاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ لیکن دوسرے وظائف جب ہم سنتی ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے، اس میں تھوڑا سا مکسنگ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ اب میرا وظائف کر رہے ہیں تو پھر دوسرا وظائف اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک دن کا گیپ ڈال لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرا وظائف سے جو آپ کو بینیفٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے وظائف پڑھنے سے خدا نہ خواستہ کوئی 19-20 ہو جائے۔ تو یہ تھا آپ کے آنسر، سوال کا جواب۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں وظائف کی طرف۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مشکلات، ہر بندہ مشکل میں ہے، ہر بندہ ہی۔ اگر کوئی کہے جی میں مشکل میں نہیں ہوں، کوئی کہے جی میں ڈپریشن میں نہیں ہوں، جھوٹ۔ ہر بندہ آج کل کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا، کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور اتنا ہو چکا ہے، اور ہر بندہ ڈپریشن میں یہ بھی کوئی نہیں، ہر بندے کو چاہے امیر ہو، چاہے فقیر ہو، اور چاہے غریب ہو، کوئی بھی ہو، یہ چیز ہر ایک کو ہے۔ اب میں جو آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں نا مشکلات کے حل کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں حضوری بیٹھک کی طرف سے، اگر آپ یہ کہیں انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مشکلات سے بھی نکلیں گے اور دولت بھی آپ کے آگے پیچھے گھومے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں دولت آگے پیچھے، تو لوگوں کے اکثر دماغ میں آتا ہے یہ تو ایم ہی انہوں نے کہہ دیا۔ دوسرے لوگ کہتے ہوں گے ایم ہی، لیکن حضوری بیٹھک ایم ہی نہیں کہے گی۔ حضوری بیٹھک جو کہے گی انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور آپ نے کوشش کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ مڈ آف دا ڈے ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور آج کل روپے کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے نا تو رشتے دار بھی آگے پیچھے ہوں گے، نہیں ہے کوئی آپ کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گا، ہیزیٹیٹ کرے گا آپ سے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اس سے مانگ ہی نہ لو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے آگے پیچھے ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کریں، صرف اسی لیے آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں، اور اس لیے آپ کو میں وظائف بتاتا ہوں۔ اور آج کل میں نے اس قسم کے وظائف بتانے شروع کر دیے ہیں کیونکہ مالی حالات لوگوں کے بہت خراب ہیں، اور میں قرآن پاک کی ڈفرینٹ قسم کی آیات کو لے کے ان مشکلات کا حل نکال کے بتاتا ہوں کہ دیکھیں کس کو کیا سوٹ کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی تو ہر آیت سوٹ کرتی ہے۔ اگر قرآن پاک کا الف لام میم لے لیں، اگر الف کو ہی آپ اٹھا کے لے لیں تو مہینہ لگ جائے گا آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے، ایکسپلین نہیں کر پائیں گے اس کو آپ، اتنے اس کے مطلب ہیں۔ تو اب اصل میں یہ جو وظیفہ نہیں ہے نا، اس کو میں وظیفہ نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا معجزہ۔ کیوں
معجزہ کہوں گا کیونکہ یہ حالات کو فوراً سے پہلے بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت سے نوازتے ہیں، بلکہ جس کے حالات بہت زیادہ تنگ ہونا، اس کو تو میں کہوں گا یہ وظیفہ ضرور کرے تاکہ وہ خوشحال قسم کی زندگی گزار سکے۔ چلو بہت اچھی نہیں، کبھی خوشحال تو ہونا، کسی کے آگے ہاتھ تو نہ مانگنا پڑے، 3 ٹائم کا کھانا عزت سے کھائے، اور بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا بھی سکے اور ان کی پرورش بھی کر سکے۔ اور یہ جو وظیفہ بتاؤں گا نا آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، یہ ازمودہ ہے، یہ بالکل یعنی یہ نہیں کہ سنا سنا ہے، ازمودہ ہے اور تحقیق شدہ بھی ہے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہتے ہیں جی ہم تو، کوئی کہتے ہیں جی ہم تو جی یہ پستیوں کی گہرائیوں میں گر گئے ہیں، یہ آپ کو وہاں سے بھی کھینچ لائے گا۔ اب وہی میں آپ کو بات ایک پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو جو بھی آپ کو وظیفہ ہم بتاتے ہیں، ہر بندے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ہمارا وظیفہ بغیر کسی کے پوچھے کنسلٹ کیے اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہم جب بھی وظیفہ رکھتے ہیں ہم اس کو بیلنس رکھ کے بناتے ہیں۔ عام طور پہ جب کوئی آگے ہمیں پوچھتا ہے نا یہ وظیفہ ہم نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے، اس میں پھر ہم ویٹیج دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جس نے جو پڑھنا ہے اس کی ویٹیج کیا ہے، اس کے اندر جو بلڈ ہے اس کی ویٹیج کیا ہے، پھر ہم اس کے حساب سے اس کو بتاتے ہیں بھی یہ تمہیں سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب ہم کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو ہم اس کو بیلنس کر کے بتاتے ہیں تاکہ فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اثر وظیفہ میں جب بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے وہ یہ بہت لمبا ہے، لیکن جب آپ اس کو کریں گے تو میکسیمم ہارڈلی آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو میں نے نام کہا ہے نا، اس کو آپ نے 1000 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 1000 سن کے آپ نے پریشان نہیں ہو جانا، جب یہ پڑھیں گے تو میکسیمم گھڑی پہ دیکھ کے پڑھے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے آپ کو۔ اور اگر 5 منٹ پڑھنے سے ہماری زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، ہم ایک اچھی لائف میں انٹر ہو جاتی ہے، تو ہمارا کیا جاتا ہے۔ اب وہ نام کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں، یا رزاقو، یا وہابو، اور یا جبارو، بس یہ نام ہے۔ 1000 ٹائم آپ اس کو پڑھیں گے، گھڑی پہ دیکھ کے پڑھیں، ود ان 5 منٹس آپ فارغ ہو چکے ہوں گے پڑھ کے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو مانگنا ہے کھل کے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو رشتہ داروں سے مانگیں وہ تو منہ بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جو کہتی ہے مجھ سے مانگو، اور مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ چیزیں دے جاتے ہیں جو آپ شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوتی ہے ہم نے یہ چیز مانگنی ہے۔ اس لیے بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر بندہ تنگ دستی میں جب ہوتا ہے نا، تو میں تو کہوں گا کہ آپ یہ 1000 ٹائم ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا ختم ہے، اور یہ وظیفہ یہ نہیں کہ بار بار کریں، بس ایک دفعہ کر لیں گے کافی ہے یہ۔ لیکن میں اگر آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ واقعی بہت زیادہ تنگ دستی میں ہیں، تو میں تو آپ کو کہوں گا دیکھیں یہ کیا ہے، یا رزاقو یا وہابو یا جبارو کیا ہے، 1 سیکنڈ لگا مجھے پڑھنے میں۔ میں تو کہوں گا کہ جب بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، کسی کو تو نہیں بتانا میں کیا پڑھوں، دل میں یہ ساتھ پڑھتے رہے بس۔ ادھر سے آپ نے یہ چیزیں پڑھتی رہنا ہے، ادھر سے رزق نہیں سلاب کی طرح آپ کے گھر میں انٹر ہوتے جانا ہے، اور لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی آپ مدد مانگ رہے ہیں، کسی سے ادھر ادھر سے مدد نہیں مانگ رہے۔ اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو آپ انہوں نے تو رحم کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ میں بھی یہ کہوں گا کہ اپنے تو بھی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں۔ اور 5 وقت کی نماز تو میں آپ کو کہتا ہوں پڑھیں، اگر وہ آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں تو کتنے ہی اسم اعظم آپ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسم اعظم کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض اسم اعظم ایسے ہیں 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں اوپر۔ بعد میں بتاؤں گا وہ کون سا اسم اعظم ہے جس کا میں نے اب کیا کہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے نماز قائم کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا شیطان روکے گا،
لیکن اگر آپ چند دن ایک آدھ ہفتہ مسجد میں جائیں گے تو یہ آپ کو ایک نشہ لگ جائے گا پھر. اب مجھے امید ہے کہ اگر تو آپ نے میری یہ بات مان لی اور اس کو وظائف کو کر لیا جو کہ صرف اور صرف ہارڈلی 4 سے 5 منٹ کا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کی طرف سے مجھے کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے کہ جی واقعہ ہی اللہ تعالیٰ نے حضوری بیٹھک کسی کی زندگی کو نہیں بدل سکتا. حضوری بیٹھک صرف وسیلہ بنتا ہے. جو آپ کے حالات بدلنے ہیں، جو آپ کے سارے حالات بدلنے ہیں، یہ صرف ایک ہی ذات نے بدلنے ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. حضوری بیٹھک صرف وسیلہ بنتا ہے. وہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ لوگ اسٹڈی نہیں کر سکتے، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں. حضوری بیٹھک یا تھوڑی تحقیق کی، آپ کو گائیڈ کر دیا. جب آپ گائیڈ کر دیا آپ کا دماغ ایک دم کھلا، اور جب آپ یہ کریں گے تو ان شاء اللہ آپ جو آپ کو اس کو رزلٹ آئے گا آپ اس کو اور شوق سے پڑھیں گے. اور جب آپ کو اس کے رزلٹ اچھے آنے شروع ہو جائیں، میں تو پھر کہوں گا کہ اپنے ایسے غریب رشتہ دار دوست وغیرہ ہوں، آپ ان کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی میں نے یہ کیا تو دیکھ آج میرے دن پھر گئے تو بھی یہ کر. اور سورہ فاتحہ تو جب دل کرے پڑھتے ہی رہا کرے اس کو. تو اتنے بے شمار فائدے ہیں، اتنے بے شمار فائدے ہیں، اتنے ان گنت فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. اس لیے میں ہمیشہ اپنا وظیفہ کرنے کے بعد کہتا ہوں اللہ ایک ہی کہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ سارا ہر چیز ڈپینڈ اس کے اوپر کر رہی ہے. تو یہ جو وظیفہ تھا اگر آپ انشاءاللہ اس کو کریں گے تو ود ان ڈیز آپ مشکلات سے باہر ہوں گے. اب میرا فرض تھا آپ تک قرآن پاک کے یا اللہ تعالیٰ کے نام کنوے کر دینے. نام تو 99 اللہ تعالیٰ کے یہ، لیکن ویسے دیکھے جائیں تو یہ 1000 میں ہیں. لیکن وہ نام آپ کو بتائے ہیں جو پرٹیکولرلی آپ کو اس مشکل سے نکال دیں گے. تو یہ وہ وظیفہ تھا جو میں نے آپ کے گوشت گوار کر دیا. تو اب اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے. اللہ حافظ.